میرا پیغام ہے خاص کر اس چینل کے ذریعے سے کہ صفائی ستھرائی کا سب سے پہلے خود، اس کے بعد اپنے آس پڑوس میں اور اپنے اغل بغل میں صفائی کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، پانی کی بڑی قلت ہے پوری دنیا میں، بڑی قلت ہے، تو اسی لیے پانی کا خیال کریں۔ جتنا پانی پینا ہو، جتنے پانی سے کپڑا دھونا ہو، جتنے پانی سے غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو، ان تمام پانی کو اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ نمبر 3 میں ہے درختوں کو جو کاٹا جا رہا ہے، اس درخت سے بڑی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہار آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں شیرگھاٹی جامع مسجد کے امام مفتی محمد نیر اعظم ندوی صاحب سے۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور اس تعلق سے ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ آپ جیسا جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور اس سے 12 ربیع الاول کو بہت سارے لوگ عام زبان میں لوگ 12 افات بھی کہتے ہیں۔ خاص طور سے یہ کہ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش بھی ہے اور یوم وفات بھی۔ ہم اپنے ویورز کو بتا دیں کہ جو پروفٹ محمد صاحب ہیں ان کا جنم دن بھی ہے اور ان کی پنیہ تتھی بھی۔ اس تعلق سے کیا ان کی شکچھا ہے، تعلیم ہے، ہم کچھ جانیں گے مفتی صاحب سے۔ جامع مسجد کے امام ہیں مفتی صاحب، آپ کا بہار آج کل میں استقبال ہے۔ جی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، پہلا سوال کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور اس تعلق سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کئی سوال ایسے ہیں جس کا تعلق لوگ مذہب سے نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے ذہن میں کئی ایسے سماجک سوال ہیں جو لوگ ان چیزوں میں ثواب یا گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ضرور ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ سب کچھ جاننا چاہیں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ صفائی کو لے کر کیا پیغام ہے ان کا؟ یہ دیکھیے، یہ خاص کر 12 ربیع الاول کا موقع ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ ایک فریضہ بنتا ہے، اور خاص کر کے ان چیزوں کو جس میں پوری انسانیت کی بھلائی ہے۔ ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الطہور نصف الایمان، یہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ اسی لیے ایک انسان کو خاص کر کے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ یہ پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ اسی لیے اپنے گھر کے آگے ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، اپنے سڑکوں پر ہو، یا اپنے کسی جگہ پر دوسرے کسی جانور کو پال رہا ہو، ان تمام جگہ پر پاکی اور صفائی کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک اور بات جو ہم لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، اکثر لوگ، بہت سارے لوگ خیال بھی کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ جو لوگ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں وہ گویا کہ ایک صدقہ کرنے کا ثواب وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ عوامی طور پر، سماجی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کا کوڑا نکالتے ہیں، اپنے باہر پھینک دیے، اس کی جو جگہ ہے وہاں نہیں پھینکے، اپنے سامنے اپنے جو سڑک ہے، دکانیں ہیں، اس کی صفائی پر ان کا دھیان نہیں رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو تعلیم ہے اس پر عمل کتنا ہو رہا ہے، اور نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ایسی جگہ پر غلاظت کرنے سے، گندگی کرنے سے بچو۔ نمبر 1، بڑی غضب کی تعلیم ہے یہ، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے گزرگاہ، جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، جس گلی سے، جس کوچے سے گزر رہے ہیں، راستے پہ، وہاں پر پیشاب یا باتھ روم وغیرہ کرنے سے وہاں پر بچو، یا کوئی کوڑا وہاں پر پھینکنے سے بچو۔ یہاں پر اگر پھینکو گے تو دوسرے بندے جب گزریں گے تکلیف ہوگی تو تمہیں لعنت بھیجیں گے۔ نمبر 2، کہ جب کوئی سایہ دار درخت دیکھو، اس سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب یا باتھ روم وغیرہ نہ کرو، غلاظت نہ کرو، اس لیے کہ وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں پر جانور ٹھہرتے ہیں، کوئی انسان اگر مسافر ہے وہ وہاں پر جا کر کے ٹھہرتا ہے اور کچھ سستاتا ہے، وہاں سے وہ ایک راحت محسوس کرتا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ گزرگاہوں، راستوں، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کے نیچے غلاظت کرنے سے اور گندہ کرنے سے حضور نے منع کیا ہے۔ سر، میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج
پانی کی بربادی، آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر پائپ لائن بچھائے گئے ہیں، کہیں کٹا ہوا ہے، اس کا پانی سڑک پہ بہہ رہا ہے. کئی بار لوگوں کے ہاں جو نل جل یوجنا کا پانی آتا ہے وہ ایسے ہی بہا رہے ہیں لوگ. کئی بار لوگوں کے گھر میں جہاں موٹر ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بہت آسانی سے ہمارے یہاں پانی آ رہا ہے، وہ پانی برباد ہو رہا ہے. تو آج لوگ اور کہیں کہیں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پریشان ہیں، تھوڑا سا بھی پانی نہیں ہے ان کو انتظام. ایسے میں پانی کی لوگ بربادی کرتے ہیں، پانی کو فالتو میں بہاتے ہیں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے پانی کو لے کر، پانی کے بچانے کو لے کر، اس تعلق سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کچھ بتائیں آپ. پانی کے بارے میں ایک بڑا اچھا واقعہ ہے. جی. ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے دوست ہیں، صحابی ہیں. وہ وضو کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزرے. جب گزر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ وضو کر رہے ہیں لیکن وہ زیادہ پانی بہا رہے ہیں وضو کرنے میں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد، پانی زیادہ نہ بہاؤ. انہوں نے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وضو جتنے اچھے طریقے سے ہم کریں، جتنا زیادہ بار کریں، جتنے اچھے سے چہرے دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، پیر دھوئیں، اچھی بات ہے. حضور نے فرمایا، اے سعد، اگر تم کسی نہر پر ہو، کسی دریا یا کسی ندی کے پاس ہو اور اس دریا سے تم وضو کر رہے ہو تو بھی اتنا ہی پانی خرچ کرو، اتنا ہی پانی لو جتنے میں تمہارا وضو ہو جائے. اس سے زیادہ دریا کا پانی بھی تم لوگے تو بھی یہ اسراف ہے اور یہ فضول خرچی میں شامل ہے. کتنی بڑی تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی کے بارے میں. یہ تو ہو گیا ایک انسان کو. اب چلتے ہیں ایک کھیتی کے بارے میں کیا تعلیم ہے. ایک صحابی ہیں، اپنے کھیت کو، کھیتی ہوتی تھی عرب ممالک میں، خاص کر آپ کے کھجور کے درختوں کی، وہ پانی دے رہے ہیں اور گھیر لیا ہے انہوں نے چاروں طرف سے اپنے ہی باغ کے لیے. حضور نے فرمایا، یہ پانی ہے، اس پانی کو کسی انسان کے لیے روکا نہیں جا سکتا ہے. اس پانی کو کسی انسان کے پاس اگر تنگی ہو جائے، اس پانی کو پہنچاؤ. اسی لیے اپنے اس کھیت کو جب تم سیراب کر لیے ہو، اس سے کچھ راستے کھول کر کے دوسرے کے کھیت کو بھی سیراب کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ کھیتی اس کا مر جائے. یہ تعلیم ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کے سلسلے میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کا پڑوسی یا ہمارا کوئی پڑوسی اگر پانی کے لیے اس کے ٹنکی میں پانی ختم ہو گیا ہے یا پانی اسٹور نہیں کر سکا ہے وہ، تو پھر انسان کو یہ چاہیے کہ بغل میں اگر پانی ہو تو پانی سے مدد کرنی چاہیے. پانی کی ضرورت تو محسوس ہو رہی کہ لوگ رو رہے ہیں، یہاں تک جناب کہ لوگ سوسائڈ کر لے رہے ہیں. جب کھیتی نہیں ہو رہی تو اناج جب نہیں ہوا تو پھر گھر میں پیسے نہیں تو کسان پریشان ہو کر کے خودکشی کر لے رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں. اسی لیے پانی کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ جو نالے میں پانی بہتے رہتے ہیں، یہ پانی کی بربادی ہے. ہو سکتا ہے ایک دن ہم پانی چاہیں گے اور پانی ملے گا نہیں. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو ان کنٹریز سے سبق حاصل کرنا چاہیے، خاص کر افریقی ممالک سے، کہ جو پانی کے لیے ترس جاتے ہیں اور ایک قطرہ اور ایک گلاس صاف پانی کے لیے وہ ترس جاتے ہیں. اسی لیے پانی کی اہمیت کو ہم تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے متعلق جو باتیں ہوئی ہیں، اس کے تحت ہم تمام لوگوں کو پانی کی حفاظت کرنی چاہیے. سر، میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ پیڑ کے تعلق سے کئی بار لوگ سمجھتے ہیں کہ پیڑ کو ہلکے میں لیتے ہیں، یا تو آسانی سے اس کو کاٹ دیا، جہاں کہیں ان کو مشکلیں سمجھ میں آ رہی ہیں پیڑ کو کاٹ دیا. کئی بار میں دیکھتا ہوں میرے گھر کے پاس کچھ باغیچہ جیسا ہے، بچے جاتے ہیں کاٹتے رہتے ہیں، کسی کو پرواہ اس کی نہیں ہے کہ لوگ ان کو منع کریں. پیڑ لگانے کو لے کر بھی لوگوں میں، جو پہلے زمانے کے لوگوں میں پیڑ لگانے کو لے کر خواہشیں ہوتی تھی یا تمنا ہوتی تھی یا جس طرح سے کوششیں ان کی ہوتی تھی، ابھی پیڑ لگانے کو لے کر بھی کوششیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جو اسلامی تعلیمات ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، تو پیڑ کو لے کر، پیڑ کاٹنے کو لے کر، پیڑ لگانے کو لے کر، پیڑ کی حفاظت کو لے کر کس طرح کی تعلیمات ہیں؟ یہ تیسرا سوال ہے. جی. پہلا سوال صفائی کی ہوئی، اور دوسرا سوال تھا پانی کے بارے میں. یہ تیسرا سوال ہے پیڑ اور پودوں کے بارے میں. بڑی اچھی تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک بڑا اچھا سا قصہ بعد میں بتائیں گے. پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں، پیڑ لگاؤ، درختیں لگاؤ، لگانے کے بعد اس کی دیکھ بھال کرو. دیکھ بھال کرنے کے بعد جو شخص پیڑ لگانے کے بعد وہ مر گیا، انتقال کر گیا، تو اس پیڑ کے نیچے اگر کوئی بندہ دھوپ سے آ کر کے ٹھہرتا ہے اور سایہ حاصل کرتا ہے
नंबर 2, उस पे कोई परिंदा आ करके उसके जो फल हैं उसको खाता है। नंबर 2, उसके नीचे गिरे हुए फल से अगर कोई जानवर खाता है। नंबर 3 और 4 में देख लीजिए, कोई इंसान उसके फल को तोड़ करके खाता है, तो ये मरने के बाद भी इसका सवाब उस तक पहुंचता रहता है। परिंदा भी उससे अगर एक अनाज खाएगा, एक बीज खाएगा या उससे कोई फल खाएगा, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाह को झाड़ेंगे और उसको सवाब पहुंचाएंगे कब्र में भी। कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि पेड़ को लगाओ, उसकी देख रेख कर लो और उसको इतना बड़ा कर दो कि तुम्हारे लिए वो मरने के बाद भी तुम्हारे लिए वो सदक़े जारिया होगी और सवाब वो पहुंचाता रहेगा। दूसरा एक वाक़या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान की तरफ से गुज़रे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहट पाई कि कब्र में अजाब हो रहा है। तो हुजूर ने फरमाया अपने दोस्तों से कि लाओ कोई हरी टहनी लाओ, कोई हरा दरख्त लाओ। हरी टहनी लाई गई, हुजूर ने उसको 2 भाग में बांटा, उस 2 हिस्से में करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र पर एक हिस्से को, एक टहनी को लगा दिया और दूसरे कब्र पर दूसरे टहनी को लगा दिया। तो सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये आपने क्यों लगाया है? फरमाया है कि हरी पत्तियां जो होती हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। जिस जगह पर अल्लाह की तस्बीह बयान हो वहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला का अजाब नहीं उतरा करता, वहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला अजाब को मौकूफ़ कर देते हैं। इसीलिए इन दोनों कब्र वालों के अजाब को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया है इस दरख्त और हरी टहनी लगाने की वजह से। कितनी बड़ी तालीम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे बड़ी तालीम और क्या हो सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी दरख्त के बारे में बार बार ताकीद की। एक हदीस सुनाकर बात ख़त्म करते हैं। हुजूर ने फरमाया, लोगो, तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो, एक दरख्त हो तुम्हारे हाथ में, और क़यामत करीब हो, बल्कि बस क़यामत आने ही वाली हो, अब तुम्हें ये लग रहा हो कि अब हम नहीं रहेंगे, तो तुम्हारे पास अगर इतना मौका बचे कि तुम क़यामत में मरने से पहले तुम अपने हाथ के पौधे को ज़मीन में गाड़ दो और लगा दो, तो ज़रूर लगा देना। इसलिए कि लगा दोगे अगर उस दरख्त को, उस पौधे को, तो तुम्हारे लिए मरने के बाद तुम्हारे लिए सवाब का ज़रिया बनेगा। क्या फरमा रहे हैं कि क़यामत करीब हो और तुम्हें ये महसूस हो कि अब हम ख़त्म होने वाले हैं, फिर भी उस दरख्त को लगा दो, उस पेड़ और उस पौधे को लगा दो, उससे चूकना नहीं। कितनी बड़ी हदीस है। अगर इन चीज़ों को अगर हम देखते रहें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से सराहतन ये पता चलता है कि दरख्तों को ना काटा जाए, दरख्तों को रखा जाए और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। इसीलिए मेरा पैगाम है ख़ासकर इस चैनल के ज़रिए से कि सफाई सुथराई का सबसे पहले ख़ुद, उसके बाद अपने आस पड़ोस में और अपने अगल बगल में सफाई का ख्याल रखें। नंबर 2, पानी की बड़ी क़िल्लत है पूरी दुनिया में, बड़ी क़िल्लत है, तो इसीलिए पानी का ख्याल करें। जितना पानी पीना हो, जितने पानी से कपड़ा धोना हो, जितने पानी से गुस्ल करना हो या वज़ू करना हो, उन तमाम पानी को उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितने की हमें ज़रूरत है। नंबर 3 में है दरख्तों को जो काटा जा रहा है, इस दरख्त से बड़ी बीमारियां फैल रही हैं और उस दरख्त की वजह से जो हमारे माशरे के जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ख़ास करके वो खींच रहा था, वो तमाम चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं और बीमारियां फैल रही हैं। और हमसे परिंदे जो हमारे, जिनकी चहक हमारी कानों में गूंजा करती थी, वो भी हमसे दूर होती, काटने की वजह से दूर होती चली जा रही हैं ये चिड़िया और ये परिंदे। इसीलिए हमें चाहिए कि शजरकारी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करना चाहिए। वो मरने के बाद भी काम देगा और ज़िंदा जब रहेंगे तो फिर हमारे लिए वो सवाब जारिया होगा और वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। इसीलिए हमारा ये तकाज़ा है कि इन चीज़ों को माना जाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं। 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से इस चीज़ को लोगों तक पहुँचानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमसे बात करने। जज़ाकल्लाह। तो नाजरीन, ये हमसे बात कर रहे थे जामा मस्जिद शेरघाटी के इमाम। और आपने सुना बहुत सारी बातें। लोग जिसको समाजी काम समझते हैं, पानी बचाने को, पेड़ लगाने को या सफाई को, इसको सिर्फ समाजी काम समझते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ने बताया कि ये बिल्कुल ही इसमें सवाब और गुनाह छुपा हुआ है। इसलिए ये तमाम चीज़ें सिर्फ समाजी नहीं हैं बल्कि ये मजहबी भी हैं और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से इसका ताल्लुक़ है। तो मुझे लगता है कि आपने जो मुफ्ती साहब से हमारी बातचीत सुनी, व्यूअर्स आप जुड़े हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया।